مشرق سے لے کے مغرب تک، پوچھو سورج کی شعاعوں سے، پوچھو چاند کی چاندنی سے، پوچھو آبشار کے نغموں سے، پوچھو مواز دریاؤں کی روانی سے، پوچھو ان لالوں کے چدروں سے کہ مصطفیٰ کا دین کہاں نہیں ہے۔ جہاں تک سورج نکلتا ہے اس زمین کے خطے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ دنیا چاہے کہ ہم مٹا دیں تو دنیا تو مٹ سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا دین نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ قیامت کی صبح تک مٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن کا نور بھی بول رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میرے حبیب، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کے چراغ کو پھونکوں سے بجھا دیں، نہیں ہو سکتا، یہ پوسیبل ہی نہیں، امپوسیبل ہے۔ مصطفیٰ ہم اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے، چاہے کافروں کو کتنا برا ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب سے مصطفیٰ نے چراغ جلایا ہے اس دن سے لے کے آج تک اور قیامت کی صبح تک یہ تیزی کے ساتھ جلتا رہے گا، اس کی لوگ مطلب نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا نے بہت مٹانے کی کوشش کی اور دنیا نے بہت مسلنے کی کوشش کی، مگر تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ جب جب بھی دنیا میں ظلم پھیلا ہے، جب جب بھی دنیا کے اندر بغاوتیں ہوئی ہیں، جب جب بھی دنیا میں سجدے آوارہ ہوئے ہیں، پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکنے لگی ہے، یہ انسان جس کو اللہ نے بڑا محترم بنایا، جو انسان جو شاہکار تخلیق ہے، وہ انسان جو پیس آف کریشن المائٹی اللہ ہے، وہ انسان جس کو اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، وہ انسان جسے مسجود ملائک بنایا گیا، وہ انسان جس کی تخلیق جنت میں فرمائی گئی، وہ انسان جس کے سر پہ تاج کرامت رکھا، وہ انسان جس کو احسن تقویم پر پیدا فرمایا، یہ کتنا ذلیل ہو گیا تھا، یہ کتنا رسوا ہو گیا تھا، یہ کتنا اخلاق سے گر چکا تھا، اتنا گر گیا تھا یہ انسان۔ جب سویرے سویرے اٹھتا اور اٹھنے کے بعد یہ چاند کو دیکھ سورج کو دیکھتا تو اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کے کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب سورج غائب ہو جاتا اور رات کے اندھیرے میں چاند کو دیکھتا اپنی پیشانی کو رکھ کر کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب ستاروں کی انجمن کو دیکھتا اپنی پیشانی رکھ کر کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب مفاز دریاؤں کی روانی کو دیکھتا کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتا کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب درختوں کو دیکھتا کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب کسی طاقت کے سامنے جاتا کہتا تو ہی میرا خدا ہے۔ یہی انسان جب کسی کمزور کو دیکھتا سمجھتا تو ہی میرا خدا ہے۔ زمین کے کنکر سے لے کے آسمان کے سورج تک ہر چیز خدا بنی ہوئی تھی، انسان کی مجبور پیشانی ہر چیز کے سامنے جھک رہی تھی، مگر یا رسول اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، آپ چل مگر ہوئے اور ایک خدا کا سجدہ دے کر ہماری پیشانی کو ہر ذلت سے آزاد۔ سبحان دنیا کی کوئی طاقت ہم سے سجدہ نہیں مانگ سکتی ہے۔ علامہ نے کہا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں۔ یہ جلسہ شب برات کی رات میں، یہ جلسہ آج برکتوں والی رات میں جو نور القرآن کی جانب سے رکھا گیا ہے اسی ایک سجدے کی لذت کے لیے رکھا گیا ہے۔ پیدا کرو اپنی جبینوں کے اندر وہ ایک سجدے کی لذت۔ آج میری اور آپ کی پیشانیاں اسی سجدے سے خالی ہے، اس لیے دنیا ہماری مساجدوں پر دیکھ کرتی ہے کاش وہ بلال جیسا جگر پیدا ہوتا، ابو بکر جیسی شجاعت پیدا ہوتی اور سر پیشانی میں ہماری پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکی ہوتی تو اللہ کی عزت کی قسم جہاں یہ پیشانی ہوتی وہیں پر ہمارے لیے مسجد کو بنا دیا جاتا۔ پیشانی کو رکھیے گا، وہ ایک سجدہ جسے گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذا سے پیدا۔
انسان کتنا عظیم ہے، پتھروں کے سامنے جھکا ہوا تھا، درختوں کے سامنے جھکا ہوا تھا، آگ کے سامنے جھکا ہوا تھا، سورج کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مبارک کا سفر کرایا گیا تھا۔ کیوں کرایا گیا تھا؟ بہت ساری تقریریں آپ نے سنی ہوں گی، مگر سنیے گا معراج کا سفر کرایا گیا کیوں کرایا گیا تھا؟ پیغمبر اسلام کو سفر معراج کیوں کرایا گیا تھا؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں ہر دور میں سب سے زیادہ جو پوجا اگر کسی کو ہوئی ہے تو وہ سورج کی ہوتی رہی ہے، اور سورج کا مطلب آگ کو سمجھا گیا، اس لیے پوری مغربی دنیا آگ کے سامنے سجدہ کرتی رہی ہے۔ سرور کائنات کو معراج مبارک کا سفر کرایا گیا تھا، اور اس شان و شوکت کے ساتھ کرایا گیا۔ جب وہ گئے تھے تو زمین ان کے قدموں کے نیچے، جب وہ گئے تو آسمان ان کے قدموں کے نیچے، جب وہ گئے تھے تو ستارے ان کے قدموں کے نیچے، جب وہ گئے تھے تو چاند ان کے قدموں کے نیچے، جب وہ گئے تھے تو سورج ان کے قدموں کے نیچے، عرش ان کے قدموں کے نیچے، کہکشاں ان کے قدموں کے نیچے۔ کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات، مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی کلید، اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات۔ جب وہ گئے تھے تو چاند ان کے قدموں کے نیچے، جب وہ گئے تو سورج ان کے قدموں کے نیچے، جب وہ گئے تو عرش ان کے قدموں کے نیچے، لیکن جب وہ واپس پلٹ کر کے آئے تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اے چاند کے سامنے سجدہ کرنے والوں، اے سورج کے سامنے اپنی پیشانی رکھنے والوں، اے ستاروں کے سامنے سجدہ کرنے والوں، چاند و سورج جس کے قدموں کی خاک بن گئے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، کوئی معبود نہیں۔ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوم، یہ دو نوشن ہے، دو توانائیاں ہیں۔